اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام حسن علیہ السلام ما تشاور قوم الا هدوا الى رشدہم۔ عزیزان، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خصوصاً آپ تمام حضرات کی طرف سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عزیزان، آج پورے عالم اسلام میں ولادت امام حسن منائی جا رہی ہیں، محفل قصائد پڑھے جا رہے ہیں۔ عزیزان، 10 منٹ کا ٹائم ہے، انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر فضائل، خصوصیات، احسانات امام حسن آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وقار امام حسن کیا ہے؟ عزیزان گرامی، سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کا جو آج کے زمانے میں مشہور ہے وہ دسترخوان امام حسن موجود ہے۔ عزیزان، دسترخوان امام حسن، اس کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ مدینے کے سرزمین پر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو دکھے گا کہ روزانہ ہر مغربین کے بعد، عشاء کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا ہے امام حسن کے نام پر۔ لیکن وہاں کے جو حکومت ہے ان پر پابندیاں بھی لگائیں کہ آپ اس طریقے سے، عام طریقے سے دسترخوان نہیں لگا سکتے، لیکن وہاں پر کچھ چیزیں چھپ چھپ کر بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن دسترخوان امام حسن ہٹ نہیں رہا ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے۔ عزیزان، ان کے حوالے سے ایک واقعہ، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے کچھ احادیث آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانا ہے۔ کیا ہے دسترخوان امام حسن؟ کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ امام حسن چاہتے تھے کہ اگر کوئی سفر میں ہے، حضر میں ہے، کہیں آ رہا ہے، جا رہا ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو دسترخوان امام حسن پر آ کر اپنے آپ کو سیراب کر لے۔ اور ایک وہ چیز کہ جو فقیر ہیں، مساکین ہیں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جل سکتا ہے، وہ دسترخوان امام حسن میں آ کر کے کھائیں، اور تھیلے میں رکھ کر بھی لے کر جاتے تھے۔ یہ کتابوں میں جو درج ہے۔ عزیزان گرامی، ایک شخص آتا ہے کہاں پر، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، بوڑھا شخص ہے۔ لیکن عزیزان گرامی غور کیجئے، بوڑھا شخص ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے دے دیجئے۔ غور کیے، وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مولا علی متقیان۔ غور کیا آپ نے؟ جو کی روٹی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہی روٹی دے دو، میں تھوڑا سا بھوکا ہوں، کھا لوں گا۔ تو اب امام علی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دسترخوان امام حسن کہاں لگتا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے بتایا، جاؤ ایک گلی میں جا کر دیکھو کہ وہاں پر ایک دسترخوان لگا ملے گا، آپ وہاں پہ سیراب ہو لیجئے۔ اب وہ شخص آتا ہے وہاں پر، کیا دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد چپکے سے کیا کرتا ہے؟ تھیلے میں کھانے کو بھرتا ہے، کیونکہ لذیذ کھانا دسترخوان امام کا ہوتا تھا، اور وہ چپکے سے بھرتا تھا۔ کس کے لیے بھرتا تھا؟ وہ امام علی علیہ السلام کے لیے۔ اب جیسے ہی امام حسن نے دیکھا کہ وہ چپکے سے بھر رہا ہے، کیا بھر رہا ہے، تو پھر امام حسن آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے شخص، جس دسترخوان پہ تم بیٹھے ہو یہ کوئی عام دسترخوان نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے دسترخوان نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا چاہیں لے کر جا بھی سکتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تو پھر وہ گھبرایا، وہ کہنے لگا کہ اے شخص، میں اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں لے جا رہا، بلکہ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے، وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے، مجھے ترس آ رہا ہے کہ اتنا لذیذ کھانا ہے اور میں اس کو نہ دوں، کیونکہ اس نے مجھے راستہ بتایا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام مسکرائے، اے شخص، تمہیں کیا پتہ ہے
جس شخص کا تمہارے دل میں جو خیال ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، انہی کے نام سے یہ دسترخوان چلتا ہے اور انہی کے بیٹے کے نام سے دسترخوان چلتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد دے۔ غور کیجیے، اس لیے آج زندہ معجزہ ہے، مدینے میں جا کر دیکھیں، گوگل کر لیجئے، یوٹیوب پر موجود ہے آج بھی، روزانہ دسترخوان امام حسن لگتا ہے آج بھی، یہ زندہ معجزہ۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی کچھ احادیث، 5 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کا علمی وقار کیا ہے، علمی صلاحیت کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما تشاور قوم الا ہدوا الی رشدہم، جو قوم آپس میں مشورہ کرے گی وہ کمال کی طرف ہدایت پائے گی، وہ بلندی پر جائے گی۔ جو قوم مشورہ کرے گی، رائے مشورہ، اس لیے قرآن میں بھی آیا ہے کہ تمہیں جو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تم مشورے سے کام لو، اپنی بات کو ذکر کرو، 4 لوگوں سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں رائے حل مل جائے، یہ قرآن میں بھی اس کی آیت ہے۔ اور دوسری حدیث یہ کہ اللؤم اللہ تشکر النعمہ، نعمت کا شکر ادا کرنا، ناشکری ادا کرنا کیا ہے؟ پستی ہے۔ اگر تم شکر بجا لاتے ہو یہ کیا ہے؟ بلندی ہے۔ تم نعمت کا، یہ امام حسن کے، تم نعمت کا شکر بجا لاؤ تو یہ بلندی ہے، اگر تم نعمت کی ناشکری کرتے ہو تو کیا ہے؟ پستی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث یہ کہ قال الحسن لبعض ولدہ یا بنی، امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ رکھو۔ کیا ہے؟ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو ٹرین میں بیٹھتے ہماری دوستی ہو جاتی ہے، بس میں بیٹھتے دوستی ہو جاتی ہے۔ ایک قصہ بتاؤں، ایک ایران طالب علم میں آ رہا ہے، ایران سے آ رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، کیا ہے، بیگ میں سونے کے جواہرات، کیا بولتے ہیں، زیورات رکھے ہوئے تھے، بہن کی شادی تھی۔ اچانک کیا ہوا، ایک شخص آتا ہے، اس سے دوستی کرنے لگتا ہے، کر لیا دوستی، جیسے ہی اس کی آنکھ لگی اس کے بیگ غائب ہو گئے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ باہر ملک سے آ رہا ہے، کوئی معمولی سامان نہیں ہوگا بلکہ قیمتی سامان ہوگا۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جب بھی تم سفر میں یا کہیں پہ بھی کسی سے ملو، ملاقات کرو تو پہلے اچھی طرح جان لو کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کے بارے میں جانو، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، یوں ہی کسی کو دوستی نہ بناؤ۔ اور تیسری حدیث کیا ہے، چوتھی حدیث کیا ہے کہ ہر انسان اپنا رزق یا دیگر ضروریات زندگی 3 طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ مال 3 طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 کہ کسی پر دھونس جما کر، کسی کو زبردستی اپنی طاقت دکھا کر کسی سے پیسہ اینٹھنا۔ دوسری چیز یہ کہ کسی بھیک مانگ کر، کسی کے سامنے ہاتھ مانگ کر آپ پیسہ کماتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے سے کیا ہے انسان کماتا ہے۔ دھونس جمانے یا بھیک مانگنے سے انسان کی شخصیت خاک میں مل جاتی ہے، کیا ہے، اور لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ صرف اور صرف محنت ہی وہ گوہر اور نایاب ہے جو انسان کو عظمت عطا کرتی ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ لا تجاہد الطلب جہاد الغالب لا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، کسی فاتح کی طرح ہر چیز کی طلب نہ کرو اور نہ تسلیم شدہ شکست خوردہ انسان کی طرح صرف تقدیر پر اعتماد نہ کرو۔ کچھ لوگ اپنی قسمت پر اعتماد کرتے ہیں، غور کیا، اور بلکہ جہد کرو، کوشش کرو مسلسل، اور اللہ پر اعتماد کرتے رہو اور کام کرتے رہو۔ کیا ہے؟ اپنی قسمت کے بھروسے، کسی کی کہاوت ہے کہ اپنی قسمت کے بھروسے مت بیٹھو، کیا پتہ اللہ آپ کے، غور کیا آپ نے؟ تو یہ ایک 5ویں حدیث کیا ہے کہ القریب من قربتہ
من قربته المودۃ وان بعد نسبہ، قرابت دار وہ ہے جسے محبت نزدیک کر دے. کیا ہے؟ قرابت دار انسان وہ ہے جسے محبت نزدیک کر دے، چاہے وہ قرابت دار بہت دور ہو، چین میں جا کر بیٹھا ہو. یہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں چاہے چین میں بیٹھا ہو، اگر اس کی دوستی تمہیں قریب کر دے. اور وہ انسان جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی دوری رہے، نزدیکی نہ رہے. اور اجنبی وہ ہے، کیا امام فرماتے ہیں اجنبی وہ ہے جو دوستی کے لحاظ سے دور ہو اگرچہ نزدیکی رشتہ دار ہو. کیا ہے؟ اگرچہ وہ نزدیک رشتہ دار ہو، دوستی کے لحاظ سے بھی اگر کیوں نہ دور ہو. دیکھیے قیامت کے دن خدا سے شکایت کرنے والوں میں سے ایک کیا ہے؟ مسجد بھی ہوگی. یہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من آدم الاختلاف الی المسجد، اور جو شخص مسلسل مسجد میں آتا جاتا رہے اسے 8 میں سے 1 فائدہ ضرور ملتا ہے. وہ 8 فائدے اس کے بعد تمام کرتا ہوں. وہ 8 فائدے کیا ہیں جو انسان مسلسل مسجد میں آتا ہے اور جاتا ہے؟ نمبر 1 کہ مضبوط نشانی آیات الہی کو سمجھنا. انسان کے اندر ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی معرفت حاصل کرنے لگتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوستی، انسان کے اندر ایک دوستی میل ملاپ بڑھنے لگتا ہے، دشمنی کینہ دور ہونے لگتا ہے. تیسرا یہ کہ نیا علم، اللہ آپ کے اندر حکمت پیدا کرتا ہے. چوتھا یہ کہ آتی ہوئی رحمت، جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو سب سے پہلے کس کے اوپر رحمت آتی ہے؟ وہ اس انسان پر جو روزانہ مسجد آتا ہے، اس کو رحمت گھیر لیتی ہے. پانچویں ہے کہ ہدایت دینے والی کوئی بات، کیا کوئی بھی وہ چیز ہے، وہ ہدایت کس کے پہلے آتی ہے؟ وہ اس انسان پر جو پہلے مسجد آتا ہے. چھٹی چیز یہ کہ ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے. بہت سا ایسا موقع ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ پست ہے، کیا ہے؟ گری ہوئی نظر میں ہے انسان کے، لیکن مسجد جب آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرنے لگتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بلند کرتا ہے، عزت بخشنے لگتا ہے. ساتویں یہ چیز یہ کیا ہے کہ خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز ہونے لگتے ہیں، گناہ سے انسان پرہیز کرنے لگتا ہے. آٹھویں چیز کیا ہے کہ خوف خدا کی وجہ سے گناہ سے انسان دور ہو جاتا ہے. مسجد آنے جانے سے کہ اللہ سے وہ ڈرنے لگتا ہے اور گناہ سے کیا کرنے لگتا ہے؟ ڈرنے لگتا ہے، دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو بھی یہ ولادت امام حسن علیہ السلام ہیں، ان کی برکت سے ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو بھی مومن بیٹھے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، نیک حاجات رکھتے ہیں، ان کی حاجات کو قبول فرما. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو بھی گھروں میں بلائیں مصیبتیں ان کو دور فرما. پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.